وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1210، آیت نمبر 114 سے 117۔ آج کا موضوع کیا حلال اور حرام کا فیصلہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 114۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ پس اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے، المیتۃ وہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن فمن استر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے اس کو استعمال کرنے پہ اور ان چیزوں کو کھا لے حالت اضطرار میں، جبکہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا ارادہ نہ ہو، اس کا غیر باغن بغاوت کا ارادہ نہ ہو، بلا عادن اور نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بنیادی طور پہ مضمون جو ہے وہ شروع ہوا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور سورہ نحل جو ہے آپ کو معلوم ہے مکی صورت ہے، اور بنیادی مضامین اس کے توحید، رسالت اور آخرت کے ہیں۔
تو ہم لوگ جو ہیں یعنی اب جو یعنی سورت کا یہ حصہ ہے، یہ وہ توحید کے جو تقاضے ہیں یا کرنا کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اور مختلف یعنی موضوعات ہیں۔ آج کا جو ہے لفظ وہ یعنی جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں یہ کھانے پینے کے متعلق ہیں، یعنی جو حلال رزق ہے تم اس کو کھاؤ۔ پہلی جو آیت ہے 114 نمبر، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طیب رزق دیا ہے اس میں کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کر رہے ہو تو اس کی نعمتوں کا پھر شکریہ ادا کرو، یعنی اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اسلام کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور جو بھی اس میں نعمتیں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور بلا شبہ ہم وہ نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہر ایک اس کے ہماری زندگی تو اس کی نعمتوں کے استعمال کے بغیر تو گزر بھی نہیں سکتی، چاہیں یا نہ چاہیں اس کی نعمتوں کو استعمال کریں گے ہم۔ یعنی ایک مختصر میں نے آپ کو جملہ بول دیا، کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، اور تمام ضروریات زندگی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں ایک مطالبہ ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پھر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اس میں بہت ایک وسیع مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں شکریہ کیا ہوتا ہے۔ نعمت کا شکریہ کے 3 مدارج ہیں، اور 3 اس کے تقاضے میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ وشکرو شکر کا لفظ آیا تو میں آپ کو دوبارہ بیان کروں۔ شکر کا پہلا یہ ہے جز کہ آپ کو جو نعمت، جو ہستی نعمت دے رہی ہے، جس ہستی کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں اس کا احساس ہو، آپ کو کہ نعمت کا احساس ہو کہ یہ نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلا جو اہم نقطہ ہے کہ اس کا بجا استعمال، نعمت کا بجا استعمال، جس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسی لیے آپ استعمال کریں، اور اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ضائع ہو جائے گی، بلکہ نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پہ سردیاں ہیں، ہیٹر ہے، آپ نے ہیٹر لگا دیا یا لکڑیاں جلا لیں تو اس کا اپنا استعمال ہے، اس کو ایک مناسب جگہ پہ آپ لکڑیوں کا الاؤ روشن کریں تو وہ آپ کو تپش دے گی۔ آپ کا گھر مثال کے طور پہ لکڑی کا ہے، فرش لکڑی کا ہے، آپ لکڑی کے فرش پہ لکڑیوں کا الاؤ روشن کر دیتے ہیں تو گھر تو آگ لے لے گا، آپ کا گھر جل جائے گا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ نعمت کا بجا استعمال، سوچ سمجھ کے نعمت کے استعمال اور اس کا بجا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ اس کو ہم اللہ کی مرضی سے استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں، اور دنیا میں گزارنے کی نیت ہماری اللہ ہونی چاہیے۔ اور یہ دنیا یعنی استعمال کی چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو استعمال کرنے سے روکا جائے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میری باتوں سے اگر کوئی یہ غلط مطلب لیتا ہے کہ میں دنیا کے مناسب استعمال سے کسی کو روکتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی نعمتوں کا بجا استعمال یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کو بنا لیں، اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیں،
اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ شکریہ والی روش آپ نے اپنا لی۔ وشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، بجا استعمال کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس نعمت کو بیجا مت استعمال کرو۔ دیکھیں ہمارے پاس عام طور پہ جو قوتیں ہیں ان کو ہم بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ غصہ ہے مثال کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے اپنے محامل ہیں، اپنی جگہیں ہیں، وہاں پہ آپ غصہ کریں۔ بغض ہے، وہاں آپ بغض کی جو کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو وہ اللہ کے لیے بغض رکھیں آپ۔ اور غصہ ہے وہ اللہ کے دشمنوں پر، شیطان پر غصہ کریں، نفس پر غصہ کریں کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا، کیوں ایسی سجیشن دے رہے ہو۔ یہ غصے کے اپنے محامل ہیں، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ ساری جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس میں سے دیکھیں ہر ایک قوت ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کا بجا استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بیجا استعمال کرتا ہے، اب آپ غصہ دیکھیں، لوگ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی عزت پہ بٹا لگاتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، اپنی عزت کا جو جھوٹی عزت ہے اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں آپ۔ تو بہرحال مختصر طور پہ یہ ہے وشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے، ہم اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ مشرک کافر تو یہ دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم یہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن نعمتوں کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ پھر زندگی کے بارے میں ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ یہ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، من چاہی زندگی گزارنے پر ہمارا اصرار ہے، تو ایسی تو یہ زندگی پھر ضائع ہو جائے گی اور ضائع ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت کا مضمون یہی ہے، یعنی نعمتوں کو تم استعمال کرو بجا طور پہ، ناشکری مت کرو، اللہ کی بندگی کرو، رخ اللہ کی طرف پھیر لو، نیت اللہ کی بنا لو، دین اللہ کے لیے خالص کر لو، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اچھا، یہ دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، مردار، یعنی جو جانور، باقی تو تفصیلات ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں بھی مختلف جگہ آئی ہیں، اس کی تفصیل بھی آئی ہے۔ مردار جو اپنی موت مر جائے وہ حرام ہے، اور خون جو بہتا ہوا خون ہے، جب جانور کو ذبح کریں تو وہ خون جو بہے تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، جو خون بعد میں ذبیحے کے بعد جانور کے جسم پر ہو، لگا ہوا ہو، وہ حرام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو تفصیلات ہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت یعنی سور کھانا حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حکم، اللہ پہ نام جس جانور پر اللہ کا حکم نہ لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی دیکھیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کوئی بھی ہو، ABCD XYZ، کسی کا بھی، کہ اس کے نام، تو وہ پھر ذبح حرام ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا رب ہے، اس نے جانتا ہے کہ بعض وقت ایسی حالت آ سکتی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو،
اور جان پر بنی ہو، حالت اضطرار اسے کہتے ہیں، مجبوری کی حالت میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس وقت ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو 2 شرائط کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، گناہ کا ارادہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو اور زیادتی نہ ہو، یعنی جان بچانے کے لیے تھوڑی مقدار آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر آپ وہ حرام کھا لیں گے اس وقت حالت اضطرار میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا أَلْسِنَتِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور تم مت کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ، اپنے زبان سے جھوٹ بنا کے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ نجات نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اے جھوٹ بولنے والو، تھوڑی سی مہلت ہے، متاع قلیل، ولہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہ آیت یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اس معاشرے میں جس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا، ان لوگوں نے حلال حرام یہ اپنی مرضی سے اس کی ترجیحات بنا لی تھی۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے تھے کہ اونٹنی کے پیٹ سے بچہ اگر مردہ پیدا ہوا اور وہ مادہ ہے، وہ نر ہے، تو اس کو صرف نر کھائیں گے، اگر مادہ ہے تو سب کھائیں گے۔ یا اسی طرح جو اونٹ ایک مقرر مقدار میں جفتی ہو جاتا تھا، یا جو مادہ مسلسل اونٹنیاں جنم دیتی، وہ پھر تفصیلات ہیں اس کی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں وہ پھر چھوڑ دیتے اللہ کے نام سے کہ بھئی اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کو ذبح کرنا حرام ہے، بس اس کو سانڈ جیسے کہ ہندو بیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مضمون ہے، تھوڑی سی اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو اس میں مضمون کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دیکھیں بنیادی قرآن کو، اس کی روح کو سمجھا کریں۔ قرآن کی جو مضمون ہے ایک تو ظاہر ہے، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے، اور باطن کیا ہے؟ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جب انسان، یہ دنیا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقرب، اپنا دیدار، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کی منزل اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کر کے اس کی طرف واپس لوٹیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب دیکھیں تھوڑی سا توجہ دے دیں، میں مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر یہ مشکل ہوگا۔
دنیا میں ہماری منزل اللہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے اور دنیا میں ہمیں نیت اللہ کی بنانی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب اللہ کے راستے، اب دنیا میں ہم یعنی جنت کے ہم کیسے مستحق ہوں گے یا اس کی تیاری کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار بالکل آسان فرما دیا ہے۔ اور وہ کس طرح ہے؟ یعنی جنت کی قیمت ہماری جیب میں ڈال دی گئی ہے۔ ہر انسان کے پاس جنت کی قیمت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے اس کو مت استعمال کریں، بلکہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ ہر کام میں اللہ کی رضا مد نظر ہو آپ کا، ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے ہیں یا جس سے رکنا ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اب یہ حلال حرام صرف جانوروں کا نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں اس پہ۔ کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے وہ حلال ہے، جس سے بچنا ہے وہ حرام ہے۔ جھوٹ ہے، اس سے بچنا ہے، جھوٹ حرام ہے۔ زنا ہے، وہ حرام ہے۔ سود ہے، وہ حرام ہے۔ صرف جانوروں کی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو آپ نے حرام سمجھا اور حلال چیزوں کو حلال سمجھا، یعنی یہ سارا مضمون اگر ایک جملے میں آپ کو عطا کروں، یعنی اگر آپ نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو آپ جنتی ہیں، لیکن اگر زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ حرام زندگی ہے اور آپ دوزخ میں جائیں گے۔ مختصر بات ہے، دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں، دین اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، ترجیح آپ کی آخرت ہے، تو آپ حلال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کی منزل دنیا بن گئی، آپ قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، آپ نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ دیکھیں میں آپ کو میٹھی گولیاں نہیں دے سکتا، جو قرآن ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے مخالفت کا راستہ اپنایا اللہ کی اور اس کے رسول سے، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم، رسول کے عمل کے خلاف، رسول کے طریقے کے خلاف، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نے مسلمانوں کا راستہ، اطاعت کا راستہ ہے، اس کے خلاف زندگی گزاری، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، جس طرف یہ پھیر دوں گا جس طرف یہ پھر گئے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، حلال حرام، یہ آج کا جو یعنی جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں زنا، اب یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تو حرام ہے، لیکن ہم نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں، لواطت حرام ہے لیکن ہم نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ سود حرام ہے لیکن ہم نے عملی طور پہ، دیکھیں یہ سارے اعمال ہیں ہمارے، مرضی کی زندگی گزارنا حرام ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے، یعنی سب سے بڑا گمراہ ہے
جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں بغیر اللہ کی ہدایت کے. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو ہم کہتے ہیں، یہ تو حلال حرام، یہ اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں. اب رشوت حرام ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں. رشوت، کرپشن، مال حرام کھانا، یہ تو حرام ہے. یعنی کسی کا مال ناجائز طور پہ کھانا حرام ہے، لیکن ہم کھاتے ہیں. تو بہرحال تو یہ بات جو ہے یہ بڑی سنجیدہ ہے، اس کو سنجیدہ طور پہ لیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تم تو مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. آج ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، بڑی پریشان کن تفصیلات ہیں. خاص و عام حرام زندگی گزار رہے ہیں اپنے طریقے سے. یعنی ہر شخص دیکھیں فرعون بنا ہوا ہے، وہ خاتون خانہ اور اس کا میاں، اس کو پتہ ہے کہ حقوق زوجین کیا ہیں، لیکن مجال ہے 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، میاں حافظ قرآن، اور وہ مسئلہ تو بگڑا ہوا ہے. تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متاع قلیل، ٹھیک ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. حلال حرام اس نے اپنے لیے، یہ صرف جانور تو نہیں ہے حلال حرام. تو ساری زندگی یا تو میں حرام زندگی گزار رہا ہوں یا حلال زندگی. اللہ کی اطاعت حلال ہے، جائز ہے، ہونی چاہیے. اللہ کی نافرمانی حرام ہے. شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا تھا، وہ مردود ہو گیا. ہم سب شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ایک حکم نہیں، سارے دین سے انکار ہے ہمارا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ترجمہ سنا دیں. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو کہ حلال ہے اور طیب ہے، اس کو کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر تو حرام ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم. اگر کوئی مجبور ہو تو اس حرام کو کھانے پہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے اس کا گناہ کا ارادہ نہ ہو اور نہ زیادہ استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا کر مت کہا کرو ھذا حلال وھذا حرام، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسا کر کے تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. حلال حرام تو اللہ کا حق ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں ان کو
وہ ناکام ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے دنیا کی یعنی آخرت میں۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی۔ ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔